دنیا کیا ہے؟ دھوکے کی جگہ ہے۔ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت جو ہے وہ ابدی گھر ہے جہاں موت نہیں ہے۔ دنیا میں آپ جتنے بھی مال اکٹھا کر لیں، جتنے بھی اسباب رکھ لیں، جتنے بھی خادم رکھ لیں، جتنے بھی گھر میں جتنے بھی ٹیکنالوجی رکھ لیں، لیکن آپ پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ذہنی پریشان، جسمانی پریشانی، ہر اعتبار سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اپنے عمر کو روک سکتے ہیں؟ اپنے تندرستی کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، کیونکہ فانی زندگی پہ ہیں ہم۔ یہاں ہر چیز گزرنے والی، ختم ہونے والی، اور ابدی زندگی آخرت کی ہے جہاں نہ موت ہے نہ تکلیف ہے۔ اور اس زندگی میں اگر آپ نے کچھ تیار کر کے نہیں لے گئے تو پھر آپ کا کیا حشر ہوگا؟ جہنم کے عذاب کو آپ محسوس کر سکتے ہیں؟ اگر کرنا ہے جلتے ہوئے انگار کو ہاتھ میں لے کے دکھائیے، مسلسل رکھیے، نہیں کر سکتے، تکلیف ہوگی۔ یہ کچھ نہیں ہے جہنم کے سامنے۔ ایسے ایسے عذاب دیے جائیں گے کہ آپ کے سروں پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوگا جو آپ کے سر پہ پتھر مارے گا، اور پتھر مارنے کے بعد سر آپ کا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھر وہ فرشتہ ہٹے گا، پھر آپ کا سر جڑ جائے گا، پھر وہ سر فرشتہ آپ کے اوپر سے پتھر مارے گا۔ ایسے عذاب ہوں گے۔ موت تو ہے نہیں نا، یہاں پر ایک بار موت ہے۔ ہم مرتے ہیں ایک بار نا، بار بار تھوڑی مرتے ہیں۔ ایک بار کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک بار مرتے ہیں، وہاں تو موت نہیں ہے۔ اگر جنت کی نعمت ہے تو ابدی ہے، جہنم کا اگر آپ نے سزا کاٹا ہے وہ بھی بہت سخت ہے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان، یقین، عمل۔ اگر ہم ایک مؤذن بلاتا ہے الصلاۃ حی علی الصلاۃ، کامیابی کی طرف آؤ، اس کا کیا غرض ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ دعوت دے رہا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ؟ اس کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ اور بھی کام ہے۔ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ تاکہ آپ کے آخرت بن جائے، آخرت کی تیاری ہو جائے۔ تیاری یہ نہیں آپ نے مال و اسباب تیار کیے ہوں، تیاری وہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا دنیا میں سب سے چالاک اور چتور آدمی کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا مرنے سے پہلے جو اپنے مرنے کی تیاری کر لے، وہ سب سے زیادہ چالاک آدمی، نہ کہ مال اور متاع اکٹھا کرے، دنیا میں اسباب کے پیچھے پڑ جائے۔ یہ نہیں ہے آخرت کی تیاری۔ آخرت کی تیاری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر دے، اللہ کو راضی کر لے، اور رسول کے طریقے پہ چل کر راضی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ کیوں ہم ایسے ہیں؟ مسجدوں کو کیوں ویران کر کے رکھے؟ یہ علماء جو مسجد کے ائمہ حضرات ہیں، آپ کے پاس جاتے، آپ کے بچوں کو بلاتے ہیں سکھانے کے لیے، کیوں نہیں بھیجتے آپ؟ تاکہ آپ بھی گمراہ تھے، آپ کے اولاد بھی گمراہ رہے۔ یہ نہیں ہے، اس لیے نہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان اولادوں کے ذریعے سے آپ کے آخرت کا سبب بن جائے، اس لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ یہ لوگ اگر نہ ہوتے، ہمارے بچے جو ہیں نا اندھیروں میں اور دلدلوں میں رہتے، کہ اللہ نے ان کو اگر دنیا کمانا ہوتا نا تو یہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے پیچھے ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگاتے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو ان کی تربیت میں دیں تاکہ یہ دین سکھائیں، اور دین سکھانا ضروری ہے اپنے بچوں کو۔ ہمارا تو گزر گیا، اب ان بچوں کو تو کم سے کم تربیت دیں، اور ہمارے آپ اور سب سے، ہمارے بزرگوں سے اور جوانوں سے، بچوں سے، عورتوں سے، سب سے یہ التجا ہے اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کیا ہے؟ مسجد۔ اور سب سے بری جگہ کیا ہے؟ جو آپ لوگ بازاروں میں بھیڑ لگا کے رکھے، وہ ہے مسجد میں آئیں گے تو آپ کی ایمان کی بڑھوتری ہوگی، بازار میں جائیں گے آپ کی ایمان گھٹے گا۔
اور کتنے دیر اگر ہم 24 گھنٹہ میں اللہ کے لیے جو نماز جو ہوتی ہے 5 وقت کی، اس کے لیے اگر شمار کریں 1 گھنٹہ ہے، شمار کریں 24 گھنٹے میں ہم 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے، تو اس سے سمجھ لے کہ ہم اللہ کا کس طرح سے ناشکری کر رہے ہیں۔ جو ہماری نعمت، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم جسم دیا ہے، جس سے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، عیش عشرت کر رہے ہیں اس جسم کے ذریعے سے، لیکن اللہ کا شکر کے لیے ہمیں کوئی یہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، تو ہم کتنا اندھیرے میں۔ اسی لیے ہمارا التجا ہے آپ سبھی بھائیوں سے، محلوں سے، کہ آپ لوگ جو ہے دین کی طرف رجحان کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہماری آواز ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ایک صحابی ہیں، صحابیہ ہیں، یعنی کہ عورت صحابیہ ہیں، جن کا ایک واقعہ ہے کہ جنگ احد میں ان کے بھائی، شوہر اور بیٹا تینوں شہید ہو گئے، اور جنگ احد کے تزہین اور تکفین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے ہیں، صحابہ لوٹ رہے ہیں، تو صحابہ کا ایک گروہ، یعنی کہ ایک قافلہ یا ایک جماعت جو اس عورت کے پاس سے، یعنی کہ صحابیہ عورت کے پاس سے گزری اور ان سے کہا کہ تمہارا بھائی، بیٹا، شوہر تو وہاں پر شہید ہو کے پڑے ہوئے ہیں، ان کی لاش وہاں ہے، جاؤ آپ اس کو اٹھوا لو۔ اس عورت نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں یہ بتاؤ، اور وہ بول کے چلے گئے۔ پھر دوسرا قافلہ بھی گزرا، اس نے بھی یہی کہا تمہارے بھائی، شوہر، بیٹے وہاں پر شہید ہو کے پڑے ہیں، آپ ان کو اٹھا لو۔ تو اس عورت نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اسی طرح 3 قافلہ گزر گیا، لاسٹ میں ان سے صبر کم بان ان کا ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا حضور کو دکھاؤ۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو انہوں نے کہا حضور کے رہتے ہوئے ساری مشکلیں جو ہیں چھوٹی ہیں، ساری مشکلیں چھوٹی ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو چلے گا اس کے لیے بھی ساری مشکلیں چھوٹی ہیں۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلو گے، دین کو قائم کرو گے، نماز کو قائم کرو گے، معاملات کرو گے، سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، تو یہ ساری چیز کرو گے تو کامیاب ہوگے، ورنہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر آخرت کی کامیابی چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے، اپنے مسجدوں کو آباد کرے، جب مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، تو زور شور سے اپنے بستروں کو پھینک کر آئیے۔ وہ عورت، گھر کی عورت گھر کی زینت ہے، لیکن وہ عورت نماز پڑھ لی ہے لیکن اس کا شوہر نمازی نہیں ہے، وہ اپنے آخرت کا سب تیاری کر رہی ہے، جس شوہر کے ساتھ وہ جنت میں رہے گی اس شوہر کو نمازی بنتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی، اس اولاد کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس عورت کو چاہیے اپنے شوہر کو للکارے اور بھیجے، جاؤ مسجد میں جاؤ، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی جاؤ، ہم دونوں ایک ساتھ جنت میں رہیں گے، کیوں تم یا تم دونوں ایک دوسرے سے باہر رہے جنت سے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم دونوں کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے۔ جب مسجد میں مؤذن بلائے تو دوڑ کر جانا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، اپنے مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، اپنے گھر کو دیندار ماحول بنانا چاہیے، معاملات اچھے کرو۔ اور سب سے مین چیز، ہماری سب سے بڑی شکایت وہ ہم کہہ رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس میں کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا، اپنے گھر والوں کو پردہ کا حکم دو، اپنے مومن عورتوں کو حکم دو کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے اپنے چہرے پہ جو ہے کپڑا ڈال لیں۔ آپ لوگ جو ہے پردے کا خیال کریں، آپ لوگ جب آپ کے جسم سے کوئی سٹنا پسند نہیں ہوتا آپ کو،
تو آپ اپنے جسم کو مظاہرہ نہ کریں، اپنے چہروں کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ بھی جو ہے جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے کہ بے پردہ ہونا۔ اپنے پردے کا حفاظت کریں۔ کھلے میں آپ لوگ اپنے آپ کو جو ہے جب نکالیں، اپنے چہرے پہ جو ہے کپڑے ڈال لیں، ورنہ آپ کے ساتھ شیطان نکلے گا۔ جو شیطان ماحول میں جو بھیڑیے ہیں نا، جوانوں کی شکلوں میں جو بھیڑیے ہیں، وہ ان کو پھر وہ شیطان ورگلائے گا، پھر وہ آپ کے لیے آپ کی شان میں گستاخی کرے گا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے آپ کے لیے بہت پاک چیز رکھا ہے، وہ ہے پردہ۔ آپ اپنے اوپر کپڑے ڈال لیں، پردے کا خیال کریں، معاشرے میں رہیں تو پردے کو قائم، پردے کو ایک دم لازم پکڑ لیں۔ اور میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگ جو ہے ہماری مسجد میں جو لوگ جو ہیں خدام ہیں یا کمیٹی حضرات ہیں، جس طرح سے آپ کی مسجد کو جو ہے قائم کیے ہیں، اس کے لیے آپ لوگ جو ان کی بھی امداد کریں۔ وہ امداد یہ ہے کہ ہم مصلیان زیادہ بنیں، مسجد میں زیادہ آئیں، تو وہ بھی اور خوشی سے آپ کے لیے خدمت کریں گے نا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔